بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مسکت انامہ۔ میں اس کا میزبان بلال مبشر۔ آج 4 اپریل ہے 2026 میں ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن بات کریں گے ہم 4 اپریل 1979 کی، یعنی کہ 1979 کی، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، جو کہ پاکستان کے اس وقت کے پہلے وزیر اعظم رہے، اس کے بعد ان کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی و چیئرمین بھی رہے، اس کے علاوہ مسلم امہ کو اکٹھا کرنے میں ان کا بڑا کلیدی کردار رہا، بڑے لیڈر میں ان کا ایک نام گنا مانا جاتا رہا ہے۔ آج بھی نام ان کا ویسے ہی قائم و دائم ہے جس طرح وہ اپنی حیاتی میں تھے۔ آج بھی لوگ ان کی قدر و منزلت سے ہی بات کرتے ہیں، عزت و تکریم ویسے ہی کرتے ہیں۔ ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں آج بھی پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں۔ بہت ساری پارٹیاں آئیں، بہت سارے لیڈر آئے چلے گئے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، ان کو شہید بھی کہا جاتا ہے، ان کو پھانسی دی گئی، جاں باغ بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں۔ کیا ہوا تھا 4 اپریل 1979 کو، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور پیچھے کے حقائق کیا ہیں، جو کیس چلا اس کے اوپر ہم بھی بات کریں گے تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ، پلس پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پاکستان کے نظام کے اوپر بھی ہلکی پھلکی بات کریں گے، تاکہ جو تمام معاملات ہیں ان کو کور کیا جائے، چونکہ ٹیکنیکل گفتگو ہے، لیگل انفارمیشن ہے۔ بانی پاکستان بھی وکیل تھے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی وکیل تھے، اور جن سے بات کروں گا وہ بھی وکیل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تعلیم جو ہے نا وہ قانونی معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، ان کی پیچیدگیوں کو جانتے بھی ہیں، تو ان سے تھوڑا سا پیچیدگی میں جا کر قانونی معاملات کی بات کریں گے۔ تو میرا مراد ہے عمان میں مقیم معتبر و علمی شخصیت محترم جناب ارشد علی خان صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلال صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہے، مے بی کچھ لوگوں کے لیے بورنگ سیشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ اس میں ہم نئی چیزیں، نئی ڈیولپمنٹ لے کر آئیں، تاکہ نوجوان نسل اور جو پرانے لوگ ہیں اور تاریخ کو بھی ہم مسخ بھی نہ کریں، بلکہ اس میں بہتری کے لیے ہم کوشش کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو، جسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک بڑی شخصیت ہیں، بڑی شخصیت تھے، اور ان کا نام چلتا رہے گا، جیسے آج بھی نعرہ ان کا بھٹو زندہ ہے۔ ان کے اوپر جو مقدمہ چلا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تاکہ پھر اگلے سوالات میں اسی سے ریلیٹ کروں گا۔ پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں بلال، کہ یہ کاوش جاری رکھنی چاہیے کہ جس کو آپ نے بورنگ کہا یا جن کے لیے عدم دلچسپی کا باعث ہیں، دراصل یہ بات نئی نسل کو ضروری ہے کہ اپنی تاریخ کو جانے، اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ معلومات بہت ضروری ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک لیڈر کے طور پہ وہ ابھرے اور ایک بڑی جاندار شخصیت کے مالک تھے، اور ان کو پھر 4 اپریل کو بالکل اسیسینیٹ کر دیا گیا، بلکہ قتل کر دیا گیا، میں کہوں گا عدالتی طور پہ قتل کر دیا گیا۔ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی بیس پہ ان کا قتل ہوا، یا ان کو پھانسی دی گئی، یا قانونی طور پر؟ قانونی طور پر بالکل نہیں پھانسی دی گئی۔ قانونی طور پر جو مروجہ قانون تھا، یا جو جس آئین اور دستور کے تحت وہ 1973 کے خود کانسٹیٹیوشن کے خود بانی تھے، جی جی، اور وہ جو تھا وہ قانون، اس کے مطابق وہ سراسر غلط تھا۔ قانونی طور پہ وہ غلط طریقے سے ان کا مقدمہ تھا۔ یعنی جو ان کا جو پروسیس تھا، اس کے جو لا کا، ان کا جو پروسیس کو پراپر فالو کیا گیا تھا یا نہیں؟ میری نظر میں ایک ادنیٰ طالب علم کے ہوتے ہوئے میں اس وقت باقاعدہ اپنی عملی زندگی میں آ چکا تھا۔ میں آلریڈی یہ جب ہوا یہ سارا کچھ، تو میں اپنی عملی زندگی میں آ چکا تھا۔ میں جیسے دیکھتا ہوں ان چیزوں کو، تو میں اس کو قانونی طور پہ ایک بہت بڑا مذاق پاکستان کی تاریخ کا عدالتی طور پہ غلط تھا، بالکل غلط تھا۔ یعنی کہ یہ ایک نیچرل جسٹس کے اصولوں کے مکمل طور پہ خلاف فیصلہ دیا گیا تھا۔ یہ بالکل نیچرل جسٹس کے بھی خلاف تھا، اور جو لا آف پروسیجر جو طے شدہ ہے، جو مروجہ قانون تھا، اس کی بھی ان کو پورا نہیں کیا گیا تھا۔ صحیح۔ تو سپریم کورٹ میں کچھ ایسے معاملات تھے یا کچھ کمیاں تھیں قانون میں، ان کے بائی لاز میں، کہ جو ایسے غلط فیصلوں کو انہوں نے پھر یعنی کور اپ کرنے کی کوشش نہیں کی بیفور اس سے کہ ان کو لاسٹ سٹیج پہ لے کے جاتے؟ دیکھیے بلال صاحب، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ میں تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں، کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاکستان میں جب سیاسی طور پہ کسی شخص کو قید کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی زیادتی کی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ صرف اس کے ساتھ نہیں بلکہ
ہر دور میں ہو رہا ہے، بلکہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے، وہی جو سیم چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنرل ضیاء جو تھے وہ اس وقت حاکم تھے، اور کیونکہ وہ فوجی تھے اور فوجی حکومت تھی، تو انہوں نے اس کو ایک سیاسی رنگ سے بچنے کے لیے عدالتی نظام کے اندر سے ٹرائل کروایا، اور جو قتل کا الزام ان پہ جو لگایا گیا تھا اس وقت نہ وہ قتل کی جگہ پر تھے، نہ اس شہر میں تھے، اور نہ وہ اس میں کہیں نظر نہیں آتے تھے. ان کو ایک ابیٹمنٹ کے تحت کنوکٹ کیا گیا. مولوی مشتاق جو کہ لاہور کے اس وقت وہ بینچ کے ہیڈ تھے جنہوں نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، وہ جنرل ضیاء الحق کے خاص آدمی تھے، ان کو لگایا گیا. لیکن بھٹو صاحب نے بھی تو ان کے ساتھ پہلے زیادتیاں کی ہوئی تھی نا، اس وجہ سے شاید. بھٹو صاحب نے ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی تھی، بلکہ ان کو ترقی دی تھی. بھٹو صاحب نے بلکہ جنرل ضیاء الحق کو جرنیل بنایا تھا. مولوی عبداللہ کی بات کر رہا ہوں میں، اس کی بھی بات کر رہا ہوں اور حاکم کی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا. دراصل حاکم وقت جو جنرل ضیاء تھا وہ ملتان میں جب میجر جنرل تھا تو وہاں ان کو ان کی جو ادب اور اخلاق پسند آ گیا، اور انہوں نے جب وہ پیش کیا، یہ بات اب تاریخ کے سامنے رکھنی چاہیے تھوڑی سی، آج کے دور کے مطابق خاص طور پہ یہ نئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جنرل ضیاء صاحب جو تھے یہ اس سے پہلے ایز اے بریگیڈیئر جارڈن میں آن ڈیپوٹیشن کام کر چکے تھے، اور جب یہ آن ڈیپوٹیشن کام کر چکے تھے تو وہاں سے ان کی جو رپورٹ آئی فائل پہ، تو وہاں کے جو شاہ حسین تھے ان کو یہ بہت پسند آئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے حکم کے مطابق انہوں نے سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں فلسطینیوں کو بھون کے مارا تھا. یہ اس اطاعت کے یعنی فالو کرنے والے تھے جو کہ عمر بن سعد تھا، جو سعد بن وقاص کا بیٹا تھا اور اس نے امام حسین کو قتل کیا تھا. تو یہ ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ آتی اللہ و رسول و اول الامر منکم، تو اس پہ فالو کرتے ہیں. ضیاء الحق اس کو فالو کرتا تھا کہ بس میں جو کہوں حکم. تو بھٹو صاحب کے سامنے انہوں نے اپنی وفاداری کے لیے اس قسم کی باتیں کی کہ میں تو حاکم کا وفادار اس ایمان کا قائل ہوں. اور بھٹو صاحب کیونکہ ویسٹرن ایجوکیٹڈ آدمی تھے لیکن سوشلسٹ مائنڈ بھی رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک طاقتور جرنیل مجھے چاہیے ایز اے سویلین پریزیڈنٹ. یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو تھا، ہم اس کو نہیں ڈسکس کر رہے. تو یہ سارے اسباب بنے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا اور کتنے سینئر جرنیلوں کو ریٹائر کیا. یہ آن ریکارڈ ہے، یہ سچ ہے ہماری تاریخ کا. اور اینڈ میں اسی شخص نے پھر ان کو پھانسی لگائی. یعنی کہ تاریخ کا حصہ ہے. ضیاء صاحب کو لے کر آنے بھٹو صاحب فارغ، مشرف کو لے کے آنے والے نواز شریف فارغ، عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، عمران خان صاحب فارغ. دیکھیے اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ مشرف کو لانے میں تو نواز شریف کا دخل نہیں تھا. مشرف اپنی روٹین کے میرٹ پہ جرنیل بنے ہیں. اچھا. ہاں، کچھ لوگ اپنی میرٹ پہ روٹین میں جرنیل بنتے ہیں، لیکن خاص تھے؟ خاص نہیں تھے، لیکن جب جرنیل بن گئے تو ظاہر ہے کہ ایک وزیر اعظم کا جرنیل سے رابطہ تو ہوتا ہے اور وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں. قانونی طور پہ اور دستور کے مطابق ایک جرنیل جو ہے وہ وزیر اعظم کا ماتحت ہوتا ہے. کتابی لحاظ سے ہاں، حقیقت تو ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن حقیقت تو ہمارے ہاں ہمیشہ ڈفرینٹ ہے کہ دراصل وہی ان کو لاتے ہیں، ان کی مرضی سے وہ آتے ہیں. یہ تو دستور میں تو جو لکھا ہے اس کے مطابق نہیں ہے. صحیح ہے. تو ابھی جو چلیں واپس آتے ہیں، یہ جو ان کا جو ٹرائل ہوا تھا آپ کی نظر میں فیئر تھا انفیئر تھا؟ وعدہ معاف گواہ بنائے گئے حکومت کے پریشر میں، اور اس کے بعد انہی وعدہ معاف گواہوں کی میں یہ کہا گیا کہ ان کی ہدایت پہ ایسا ہوا، کیونکہ ایک انہوں نے بھٹو صاحب نے بھی اپنے دور میں ایک اسپیشل فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی تھی. وہ فیڈرل سیکورٹی فورس ایکچولی مطلب یہی تھا کہ وہ ایک طاقتور ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ ہیڈ آف دا گورنمنٹ رہنا چاہتے تھے. تو پھر اس میں جو بیوروکریٹس تھے یا جن لوگوں کو اس میں لایا گیا تھا، تو انہوں نے پھر وعدہ معاف گواہ بننے کی اپنی حامی بھر لی، کیونکہ ان کو بھی اس میں لایا گیا. جیسے ہر دور حکومت میں طاقتور مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر ان کو انہی کے ساتھیوں کو ان کے خلاف بیان دیا دیتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو ماتحت تھے، ہمارا یہ حکم بجا لانا تو فرض تھا. تو اس لحاظ سے پھر وہ
ان کے خلاف وعدہ معاف، تو وہ جو ٹرائل کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ نیچرل جسٹس کے ٹرائل کے خلاف تھا، کیونکہ ابیٹمنٹ ثابت نہیں ہوتی۔ صحیح ہے۔ احمد رضا قصوری کا اگر تھوڑا سا ہم پس منظر دیکھتے ہیں نا، بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی کافی اچھی دوستی ہوئی، پھر بیچ میں ناراضگی ہو گئی کچھ معاملات کو لے کر، پھر ان کی آپس میں صلح ہوئی، بلکہ روٹی کپڑا مکان کی اگر ہم بات کریں تو وہ جب قصور میں ان کے گھر میں گئے تھے تو وہاں سے ہی ان کو یہ ایک شعر سے لفظ ان کو ملے، یہ روٹی کپڑا اور مکان، ان کا نعرہ بلند ہوا، معاملات پھر کچھ بہتر ہوئے۔ پھر وہ قاتلانہ حملہ کا الزام لگانا، جس میں ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پوری ایک سازش کی گئی تھی، انفارچونیٹلی ہو گیا، یا کہ پھر یہ ایک انہوں نے ایک پلان کر کے ضیاء صاحب نے اس وقت کے جو صاحب اقتدار لوگ تھے انہوں نے سب کچھ کیا؟ نہیں، یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ضیاء صاحب اس کے قتل میں تو انوالو نہیں تھے، غلط ہوگا یہ کہنا۔ یہ سیاسی بیان کہیں گے یا قانونی؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہوا ہے کہ احمد رضا قصوری کی سیاسی مخالفت تو بھٹو صاحب کے ساتھ تھی، جی، لیکن جو قتل کا جو منصوبہ تیار کیا گیا یا جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، اس میں بھٹو کا ڈائریکٹ لیگل انوالومنٹ نہیں تھا۔ ہاں، لیکن یہ بات آپ آج یہ اس پروگرام میں لکھ لیں کہ جب یہ قتل ہوا تو بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، اور وزیر اعظم کے خلاف ایف آئی آر کاٹنا ان کی کانسنٹ کے بغیر یہ کسی بھی بیوروکریٹ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لاہور کے یو سی ایچ ہاسپٹل میں لاش بڑی دیر تک پڑی رہی، احمد رضا قصوری نے بڑی دیر کروائی، اور انہوں نے کہا صبح جب دن چڑھے گا تو میں پبلک کو اکٹھا کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ میرے باپ کا قاتل کون ہے۔ تو جب بات اتنی بڑھی تو بار بار وہ فون کر رہے تھے چیف سیکرٹری بھٹو صاحب کے پرنسپل سیکرٹری کو، یہ میری معلومات ہیں، اور آخر میں بھٹو صاحب نے تنگ آ کر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میرا نام لکھ دو، آئی ڈونٹ کیئر۔ تو وہ ایف آئی آر کٹ گئی اچھرا کے پولیس اسٹیشن میں، کیونکہ یہ نہر کے کنارے پہ یہ فائرنگ ہوئی تھی تو اچھرا پولیس اسٹیشن لگتا تھا لاہور کا، تو وہ ایف آئی آر پھر وہ رہی۔ تو انفارچونیٹلی گرفتار بھی کیا گیا، پھر ضمانت نہیں، بہت دیر سے گرفتار ہوا، پھر بعد میں ان کے دور حکومت میں تو کسی نے کچھ نہیں کہا، اس کو کون گرفتار کرتا، لیکن انفارچونیٹلی جو قانونی لغزش یا قانون قدرت کی طرف سے کوئی نظام تھا کہ اس ایف آئی آر کو کواش نہیں کروایا گیا، اس کی کواشمنٹ کہتے ہیں لیگلی، یعنی خارج کرا دی تھی، وہ ہو سکتی تھی لیکن نہیں کرائی گئی اور پینڈنگ پڑی رہی، اور اس کی کاپی احمد رضا قصوری کے پاس تھی۔ جب بھٹو صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا یا ان کے نظام حکومت کو بدل دیا اور ضیاء صاحب نے ٹیک اوور کر لیا، تو اس کے کچھ عرصے بعد پہلے تو وہ اس مری کے ریسٹ ہاؤس میں تھے، پھر بھی ان کو سیاسی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنے کا ضیاء صاحب نے بھی دیا رکھا چھوٹ، اور یہ وعدہ کیا کہ آپ دوبارہ نیا الیکشن میں کرواؤں گا تو آپ وزیر اعظم بن کے آ جائیں گے، لیکن پلان ضیاء صاحب کا اندر سے کچھ اور تھا۔ ہاں، پھر اس دوران میں پھر احمد رضا قصوری ان تک پہنچ گئے یا پہنچائے گئے، اور انہوں نے جا کے ان سے کہا جناب یہ ایک ایف آئی آر ہے، میرے باپ کا قاتل یہ ہے، تو 302 کی ایف آئی آر ہے، تو ان کو موقع ملا، انہوں نے کہا جی 302 تو نان بیلیبل ہے، تو ان کو گرفتار کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا، اور اس کے بعد سے یہ کوٹ لکھپت جیل سے یہ ٹرائل کے دوران لاہور میں ایک فوکس ویگن میں لائے جاتے تھے، یہ تاریخ ہے ہماری، ہائی کورٹ لاہور میں لائے جاتے تھے۔ یہ تاریخ تو ہماری بہت تلخ ہے۔ یہ جو کام ہوتے ہیں حکومت، جب حکومت چینج ہوتی ہے اپنے سیاسی مخالفین کو ایسے رگڑا دیتے ہیں، جیسے ابھی موجودہ حکومت دے، سے پہلے والی حکومت بھی دے، اس سے پہلے ایسے پیچھے جاتے ہیں، تو ہمیں یہی دور پہ ہم واپس چلے جائیں تو ہر حکومت نے اپنے مخالفین کو رگڑا دیا ہے جو جمہوری ہیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ ضیاء الحق کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اپنے جو کہ ان کے سیاسی مخالفین بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو ان کی تو سیاسی پارٹی بھی نہیں ہے، بعد میں بیٹوں نے بنائی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس وقت ان کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی، کیوں ضرورت پڑی ان کو بھٹو کو سائڈ پہ کرنے کی؟ دیکھیے بلال صاحب، اقتدار ایک بہت بڑا نشہ ہے، جب تک لوگ کرسی پہ بیٹھ کے اقتدار کے نشے میں اس نشے کو نہیں یوز کرتے، یا وہ جو ایک پیرافرنیلیا ہے یا جو وہ ایک اقتدار کا مزہ ہے، یہ ویسے ود ڈیو ریسپیکٹ بھٹو صاحب بھی اپنے اقتدار میں کرتے رہے، سیاسی لوگوں پہ انہوں نے بھی ان کو جیلوں میں ڈالا، ولی خان جیل میں رہے اور بھی بڑے بڑے سیاسی لیڈر جیل میں رہے، انہوں نے خاص طور پہ
جب پنجاب میں غلام مصطفیٰ کھر کو گورنر بنایا تو انہوں نے بڑی سختی کی سیاسی طور پہ لوگوں سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کسبر گردیزی صاحب ملتان سے گرفتار کیے گئے. تو یہ ڈائریکٹلی پولیس کے تھرو یہ اپنے سیاسی مخالفین کی بے عزتی بھی کرواتے تھے, ان کو جیلوں میں بھی ڈالتے تھے, یہ بھی کرتے تھے. ضیاء صاحب نے بھی وہی تاریخ, وہ تو ویسے بھی فوجی جرنیل تھا اور وہ ان کے پاس انٹیلیجنس ادارے بھی ان کے انڈر تھے, فوجی تھا, پھر مزاج بھی سخت تھا, اندر سے اوپر سے میٹھا تھا, تو اندر سے تو وہ بڑا سخت آدمی تھا. تو انہوں نے بھی وہی کیا, ان کے اوپر ٹرائل چلایا اور ان کو کوئی معافی نہیں دی, اور ان کو بڑی ریکویسٹ کی, ان کو اس وقت کرنل قذافی نے ریکویسٹ کی, اور وہاں پہ ان کو کنگ فیصل نے بھی ریکویسٹ کی, کیونکہ وہ اسلامک سمٹ میں ہو کے گئے تھے پاکستان سے, یہ لوگ آئے تھے ان کی سربراہی میں. بالکل پہلا جلا صدری ہوا تھا. انہوں نے کوشش کی. شیخ زائد جو تھے یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے بھی بڑی کوشش کی اور ان سے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ جو آپ چاہیں گے ہوگا, لیکن اینڈ میں جو ان کے دل میں تھا انہوں نے کر دیا اور بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی. صحیح. تو جس طرح آپ نے بات کی, جتنے بڑی شخصیات کا آپ نے نام لیا ہے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں کو بڑا بنایا اور ان کا ایک بڑا نام ہے. قذافی صاحب کی بات کریں, شیخ زائد صاحب کی بات کریں, یا کنگ فیصل کی بات کریں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو, یہ سارے ایک ہی لیول کے لوگ تھے جنہوں نے بڑا کام کیا اپنے اپنے ملکوں کے لیے. بھٹو صاحب کا جیسے آپ گاز کھا لیں گے اور ایک ایٹم بم بنائیں گے, یہ بھی اسی وجہ سے پاکستان آج کافی حد تک ہر جگہ پہ نمایاں نظر آ رہا ہے. جب یہ کیس کا فیصلہ آتا ہے یا آیا ہوگا, یا اس وقت کو منظر کو دیکھیں, بین الاقوامی سطح پر ہماری جوڈیشری کے اوپر کتنے کویسچن اٹھے ہوں گے, یا اس کو دنیا نے کس نظر سے دیکھا ہوگا؟ دیکھیے حافظ بلال, آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بین الاقوامی سطح پر آج بھی ہمارا جو عدالتی نظام جو ہے وہ بہت لو لیول پہ گنا جاتا ہے. اچھا. آج بھی انٹرنیشنل لیول میں ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بہت لو سطح پہ ہے. نہیں, اب تو ہم دیکھ رہے ہیں, چونکہ میں آج کی نوجوان ہوں تو ہمیں تو 15-20 سال کا ہی آئیڈیا ہے کہ جو ہم نے ہوش میں دیکھا, اس ٹائم پر بھی یہی حالت تھی. اس ٹائم میں بھی کوئی اتنی اچھی حالت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ میں جسٹس سمدانی صاحب تھے, میں ان کو زندگی میں ذاتی طور پہ مل بھی چکا ہوں, بڑے محترم تھے. یہاں بھی عمان میں بھی تشریف لائے تھے وہ, ایک بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ یہاں بھی ایک کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ بھی رہے لاہور میں, وہ پریکٹس کرتے تھے. ہمارے ایک مرحوم دوست سلیم سیگل صاحب تھے جنہوں نے عمان میں اپنی کمپنی بنائی تھی, لا فرم تھی ان کی. سلیم سیگل بعد میں وہ بھی بیچارے فوت ہو گئے. تو جسٹس سمدانی نے انکار کیا تھا اس فیصلے پہ سائن کرنے سے, اور انہوں نے نہیں اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ قتل ہوا ہے. تو لیکن بعد میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا, اور ضیاء صاحب کو پسند نہیں آیا تھا یہ بات. تو جسٹس نسیم حسن شاہ نے تو اعتراف بھی کیا بعد میں کہ ہمارے اوپر پریشر تھا, تو مان گئے تھے کہ سپریم کورٹ کے اوپر بہت پریشر تھا کہ بالکل اس قتل کو انہوں نے انڈورس کیا. ہماری عدالتی تاریخ کو اتنی اعلیٰ تو رہی نہیں. 50 روپے کے اسٹامپ پر سب کچھ ہو جاتا ہے. بالکل یہ ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. اس فیصلے کے بعد کو عالمی سطح پر کوئی رد عمل عالمی سطح پر بڑا سخت رد عمل ہوا. پاکستان کو بہت نقصان پہنچا. حالات ہمارے لیبیا کے ساتھ بہت کشیدہ ہوئے, اور ہمارے یو اے ای کے پریزیڈنٹ صاحب بھی ناراض تھے اس وقت. شیخ زائد بھی بہت ناراض ہوئے, اور سعودیہ کے بھی, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ ضیاء صاحب نے حلف اٹھایا تھا ان کے سامنے کہ, اور انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب کو آپ پھانسی نہیں لگائیں یا ان کو ایگزیکیوٹ نہ کریں, آپ ہمیں دے دیں اور ہم آپ کو بانڈ دے دیں گے 5-10 سال کا کہ وہ نہیں آئیں گے. لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا. صحیح. انہوں نے ان کو پھر پھانسی لگا دی. یہ تو تھی نا, اور سیاسی لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا, ہیومن رائٹس کی جانب سے کوئی اس والے سے کوئی اقدامات ہوئے؟ ہیومن رائٹس کی بات کریں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ آج بھی ہیومن رائٹس والے کیا کر پائے ہیں. غزہ میں اتنے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو مار دیا. آج تو میڈیا کا دور ہے, آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں, ہیومن رائٹس کہاں بول رہی ہے؟ ہیومن رائٹس بول رہی ہے ابھی بھی ایران میں 170 بچوں کو انہوں نے بم مار کے مار دیا. کیا کیا ہیومن رائٹس نے؟ تو وہ جو ہے نا, بات تو وہی ہے جو علامہ اقبال کر گئے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, جب تک خود قومیں مضبوط نہ ہو اور وہ ثابت قدم اور سچے نہ ہوں تو پھر تو ہیومن رائٹس کیا کرے گی؟ ایک ادارہ ہے. صحیح ہے. اس کیس سے ہمیں یا ہمارے جو نوجوان نسل ہے
یا جو وکلاء ہیں ان کو یا عام سیاسی ورکرز کو سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کیا پازیٹیو کیا نیگیٹو؟ سیاسی طور پہ لوگوں نے ان کی موت کا فائدہ اٹھایا، بھٹو کی موت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، اس کو شہید بنایا، اس کی پارٹی کو آگے چلایا، اور اس میں وہ لوگ پارٹی کے وہاں کے سربراہان بن گئے جن کا دور دور سے ان کی سیاسی بصیرت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی سیاسی وارث بنی ان کی بیٹی مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، پھر ان کا بھی وہی حشر ہوا، وہ بھی لیاقت باغ کے جلسے میں قتل کر دی گئیں، اور وہ بھی آج تک میرا خیال میں یہی شعر پڑھتی ہوں گی کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے۔ ان کے جب کہ شوہر صدر پاکستان بن گئے، اس کے بعد انہوں نے پورے اپنے دور حکومت میں بھی کسی ملزم کو نہیں ڈھونڈا، وہ کہتے رہے کہ بارڈر پار کے لوگ تھے، کوئی کہیں بارڈر کے اندر کے لوگ تھے، ان کا خون بھی سڑک سے دھو دیا گیا، ان لوگوں کا ٹرائل بھی ہوا، وہ سب نکل گئے، سب اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، اور بے نظیر جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ، پہلے ان کا عرس ہوتا تھا، اب ان کے باپ کے ساتھ ان کی بھی قبر ہے، جہاں اور بھی بھائی دو ہیں وہاں پہ وہ والد اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کے وہاں، اور ان کی اولاد اب جا کے ان کے اپنے باپ کے ساتھ جا کے وہاں پہ عرس، جو صدر ہیں اس وقت ان کے بیٹے ہیں، اور سرپرست صدر پاکستان ہمارے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ ہے سیاسی طور پہ تو ایک پارٹی پاکستان کی ایک مضبوط بڑی پارٹی ہے، اور اس وقت بھی اقتدار حکومت میں ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے جی، سندھ پہ بھی حکومت ہے، مرکز میں بھی صدارت ان کے پاس، بالکل ایسے ہی ہے، یہ سیاسی ان کی وراثت ہے، ایسے ہی ہے۔ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ بہت جماعتیں آئی چلی گئی، لیکن یہ پیپلز پارٹی تاحال قائم و دائم ہے۔ پیپلز پارٹی قائم ہے، آج بھی دیکھ لیں، وہ سینٹ کے چیئرمین ایز پر کانسٹیٹیوشن، وہ صدر کی عدم موجودگی میں وہ پریزیڈنٹ کے پاور ہوتی ہیں، وہ بھی ان کی پیپلز پارٹی کے پاس ہے سیٹ، ساری اہم سیٹیں ان کے پاس ہیں۔ صحیح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس واقعے کو شہادت کا رتبہ دیتی ہے، قرار دیتی ہے، اور ذوالفقار بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی ان کو شہید کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ سیاسی، نظریاتی، اخلاقی، قانونی طور پر شہید اور شہادت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اس سارے سینیریو میں؟ دیکھیے، اس لحاظ سے تو پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے شہید کا آپ چاہیں تو لقب دے دیں، تو خود ضیاء الحق صاحب کو بھی لوگ شہید کہتے رہے، خود جو نواز شریف صاحب نے ان کی جا کے ان کی شہادت پہ وہ جب وہ ان کا ایئر کرافٹ گرا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا ان کے کہ یہ تو شہید ہیں اور بہت بڑے شہید ہیں، اور ان کے جو ہے نا یہیں فیصل مسجد کے پہلو میں ان کو دفن گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ شہادت کا فتویٰ دینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے بھی ان کے پیروکاروں نے ان کو شہادت کا۔ ایک ہمارے ہاں بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے، سمیع الحق صاحب، سینیٹر بھی تھے، کوڑا کھٹک کے، بہت وہ بھی قتل ہو گئے تھے، کن حالات میں قتل ہوئے ایک راز ہے، لیکن ان کو بھی لوگ شہید کہتے ہیں۔ تو لیکن شہادت کو تو مسلمانوں میں ایک اپنے طریقے سے اس کو رنگ دے دیتے ہیں۔ بہرحال جو حالات اور واقعات بتاتے ہیں وہ تو شہادت کے جو درجے پر فائز ہوتے ہیں اس لحاظ سے تو بڑے مشکل، میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ شہادت کے رتبوں میں فائز تھے۔ صحیح ہے۔ اس واقعے سے جمہوریت کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا؟ جمہوریت کو تو پاکستان میں مسلسل نقصان ہے، کیونکہ جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں وہ مسلسل خسارے میں ہے، آج بھی جمہوریت خسارے میں ہے، کیونکہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں جو پراپر الیکشن لڑ کے آئے ہیں، وہ تو ایک نظام ہے نا، اس نظام کو توڑ پھوڑ کر کے اب جتنی دستوری وہ اصلاحات کے طور پہ ریفارمز کی شکل میں جس طرح آئین کی توڑ پھوڑ مسلسل کی تھی اب تک کی جا رہی ہے، جی وہ ہو رہی ہے، تو جمہوریت کہاں ہے؟ ابھی آپ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جمہوریت ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا جمہوریت ہے۔ صحیح، لوڑی لنگری ہے، لیکن بس یہ چل رہی ہے، یہ کافی، ہاں چل رہی ہے، بس اتنا ہی ہے بظاہر صحیح ہے۔ قانونی لحاظ سے جو دیکھا جائے تو طلباء کے لیے جو قانون پڑھ رہے ہیں یا عام لوگوں کے لیے تو جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس پورے واقعے میں سبق کیا ہے، قانونی سبق؟ قانونی سبق یہ ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ اپنے طریقے سے مختلف اداروں کو ساتھ ملا کے اس کا جوڑ توڑ کر کے جو چاہے قانون میں، دستور میں ترمیم لے آتے ہیں۔ ابھی جو موجودہ ہماری جو ترامیم آئی ہیں ابھی ریسنٹ اس موجودہ دور میں، تو کیا وہ انٹرنیشنل سطح پہ وہ ترامیم جو ہیں وہ بظاہر تو شکلاً وہ اس دستور میں ترامیم پارلیمنٹ کے تھرو آئی ہیں، تو کیا وہ دنیا کی جو مروجہ
جو قانونی اور دستوری نظام کے پوری اترتی ہیں؟ نہیں اترتی. سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ فیصلہ کرے گا عدلیہ کہ جو ٹاپ آدمی ہیں وہ ان کی پسند کے ہوں گے. ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی گئی جو سپریم کورٹ ہی پہلے اس کے اختیارات سارے. تو یہ اس موضوع پہ علیحدہ ایک بحث کر لیں آپ، میرے خیال میں ایک پروگرام کر لیں، کیونکہ ابھی کیا ہے دستور کہاں یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جیلوں میں بند رکھیں اور مسلسل رکھیں، اور وہ ایسے الزامات جو ثابت بھی نہ ہوں، بس وہ عدالتوں نے دیا ہوا ہے، اس کی اپیل بھی نہ لگے 2 سال. یہ دستور میں کہا ہے، یہ جمہوریت میں کہا ہے. اس لیے نوجوان نسل کیا سیکھے گی؟ چپ کر کے رہے گی. کتنے بیرسٹر جو ہیں وہ اندر 10 سال کے لیے ڈال دیے گئے، اندر پڑے. صحیح ہے. دنیا کیا کہتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں، یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن ارشد علی خان کی نظر میں ذوالفقار علی بھٹو کون ہے؟ ایک اپنے دور کا بہترین ایک سیاسی ایک لیڈر تھا، اور وہ بہت لائق آدمی تھے. ہمارے ملک میں ایک بہت لائق آدمی تھے، اور وہ ہم نے کھو دیا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پھانسی لگا دینی چاہیے تھی. میری نظر میں ایسا کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا تھا کہ ان کو پھانسی لگا دی جاتی. یس، یہ ایک خسارہ ہے، ایک نقصان ہے ملک کا. اتنے ایک جینوئنلی جینیس آدمی کو پھانسی لٹکا دینا رات کی تاریکی میں ایک فوجی حکومت کے دور میں، دیٹ از ویری انفیئر. ایک مہذب انسان کے طور پہ میں کبھی بھی اس کو اچھی بات نہیں سمجھتا. یہ ایک ظلم ہے، زیادتی ہے. صحیح. آج کے دن کے والے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ایک مہذب انسان کے طور پہ قانون کا احترام کرتے ہوئے دنیا میں جئیں. اور باقی یہ ہے کہ حاکم وقت سے ٹکراؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت کسی حد تک آپ کو ذلیل کیا جا سکتا ہے، آپ کے اوپر کسی قسم کا مقدمہ بنایا جا سکتا ہے، وہ سچا یا جھوٹا. نظام حکومت میں نوجوان نسل تو سہم کے رہ گئی ہے. جو انٹرنیشنل انٹرپرینیورز ہیں یا سیاسی طور پہ جو آپ کا مستقبل تھا وہ تو دبا دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں جو قیادت سامنے آتی ہے، دیکھتے نہیں کون سا میٹیریل آپ کا آتا ہے. جو گفتگو آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں، دیکھتے نہیں کیا ہوتی ہے. مرکزی وزیر جو گفتگو کرتے ہیں، کیا وہ مرکزی وزیر کو کرنی چاہیے؟ اسٹیٹس مین شپ ہوتی ہے. اتنی بڑی حکومت ہے. تو ہمارے ہاں تو تنقید کو بھی لوگ وہ ایک مشکل بنا لیتے ہیں. تھوڑی سی میری بات اگر تنقید ہو جائے گی تو وہ کہیں گے کہ یہ تو حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں تو حکومت کے خلاف بات نہیں کر رہا. آپ کے سوال کا جواب دوں. نوجوان نسل کو میں نے تو یہی سمجھانا ہے کہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، یا آپ کے موجودہ حالات میں بھی اس کو سامنے رکھیں. صحیح ہے جی. بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا، اور ہم یو آر موسٹ ویلکم. بڑے دن کے اوپر بڑی شخصیت کے بارے میں بات کی کوشش کی ہے تاکہ ہم قانونی پس منظر کو بھی دیکھیں. جنرل گفتگو تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن ٹیکنیکل گفتگو کرنا بھی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. آپ بہترین انتخاب ہیں ہر کسی کے لیے انشاءاللہ عزیز. صحیح ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمیں اپنے ارد گرد بھی ایسے عناصر کو دیکھنا ہے جو غیر قانونی معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا ہے، اور خود کو بھی اتنی اویئرنیس ضرور رکھنی ہے کہ ہم بھی کبھی بھی کسی بھی قسم کی غیر قانونی اقدامات میں کبھی ملوث نہ ہوں، وگرنہ جو اختتام ہوتا ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ باد.